یہ ہے برطانیہ۔ 18ویں صدی سے پہلے جہاں اس کا قبضہ موجودہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور چائنا پر تھا، وہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ایک بہت بڑا رقبہ اس کے زیر تسلط تھا۔ برطانیہ کی آئے روز سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ امریکہ کی اکانومی اور ملیشیا یعنی ملٹری بھی برطانیہ ہی کے قبضے میں تھی۔ اب وقت ہوا چاہتا تھا کہ کوئی امریکہ کو برطانیہ سے نجات دلائے۔ چنانچہ 1732 میں ایک کسان ذمہ دار جس کا نام آگسٹن واشنگٹن تھا، اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام جارج رکھا گیا، یعنی جارج واشنگٹن۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک کسان کا بیٹا کسان بنتا، لیکن جارج نے یہ روایت توڑ ڈالی۔ اس نے صرف 15 سال کی عمر میں اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، اور جب وہ جوان ہوا تو اس کی عادتیں عام لوگوں کی طرح نہیں تھیں۔ وہ ہمیشہ ویل ڈریسڈ رہتا اور اپنے مستقبل کی سوچ و بچار کرتا تھا۔ ورجینیا میں رہنے والا یہ جارج وہ پہلا لڑکا تھا جو گھڑ سواری اور تیر اندازی بہت اچھے سے کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں مسائل بھی تھے۔ اس کے دانتوں میں درد رہتا تھا اور وہ ایک ایک کر کے گر گئے۔ پھر اسے ساری عمر نقلی دانتوں پر گزارا کرنا پڑا۔ جارج کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام لارنس تھا۔ بدقسمتی سے لارنس جوانی ہی میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کو چھوڑ کر چل بسا۔ جارج نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی اور ماؤنٹ ورنان کی اس حویلی میں اپنی بیوی اور اس کے پہلے شوہر سے 2 بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتا رہا۔ لارنس امریکن ملٹری میں آفیسر تھا۔ اس کی موت کے بعد جارج کو اپنے بھائی کی پوسٹ مل گئی اور جارج نے بھی ملیشیا جوائن کر لی۔ چونکہ اس وقت امریکن ملیشیا برطانیہ کے قبضے میں تھی، اس لیے جارج نے کرنل کی حیثیت سے پہلی جنگ برطانیہ کے انڈر رہ کر فرانس کے ساتھ لڑی۔ یہ جنگ 7 برس تک جاری رہی۔ بالآخر 1763 میں برطانیہ نے یہ جنگ جیت لی۔ جنگ کے فوراً بعد جارج نے فوج سے ریٹائرمنٹ لی اور واپس ماؤنٹ ورنان میں موجود اپنی حویلی میں آ گیا اور اپنے فارم میں کھیتی باڑی کرنے لگا۔ جارج کے 300 سیاہ فام غلام تھے۔ وہ غلامی کی زندگی سے نفرت کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے کسی غلام کو کبھی آزاد نہیں کیا تھا، لیکن اس کی وصیت کی تھی کہ اس کی بیوی کی موت کے بعد سارے کے سارے غلام آزاد کر دیے جائیں۔ جارج کا اب یہی ارادہ تھا کہ ساری زندگی کھیتی باڑی کرے اور ملیشیا کو خیر آباد کہے، لیکن سنا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ حالات کے تند و تاریک گھاٹیوں میں اپنے فیصلے تبدیل کرنا پڑتے ہیں۔ جارج نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ دراصل فرانس کے ساتھ 7 سال تک جنگ کرنے کی وجہ سے برطانیہ مقروض ہو گیا تھا، لہٰذا برطانیہ نے امریکہ کی کالونیز پر ٹیکس بڑھا دیے۔ امریکنز کو اب پینٹ، شیشے، سیسے، حتیٰ کہ کاغذ اور چائے پر بھی ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ امریکہ کے سیاسی حالات دن بدن بگڑتے گئے۔ عوام کی طرف سے روز احتجاج ہوتے اور ٹیکس ختم کرنے کی رٹ لگائی جاتی۔ برطانوی شہنشاہ کو چاہیے تھا کہ یہ ٹیکس ختم کر دیتا، اس نے الٹا امریکن کالونیز پر حملے کا حکم دے دیا۔ امریکہ کے حالات مزید بدتر ہو گئے۔ اب امریکن قوم نے آزادی کے نعرے لگانے شروع کر دی اور کالونیز کے نمائندوں نے فیلی ڈلفیا کے آزادی ہال میں کانفرنسز کرنا شروع کر دی۔ جارج واشنگٹن پہلے اپنے علاقے یعنی ورجینیا کی مقامی اسمبلی کا رکن بھی رہ چکا تھا، اس لیے اس نے ورجینیا کی نمائندگی شروع کر دی۔ بالآخر 4 جولائی 1776 کو اسی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے امریکہ کی 13 کالونیز نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان آزادی پر جارج واشنگٹن نے بھی دستخط کیے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 13 کالونیز کی اچانک بغاوت اور آزادی کے نعرے پر برطانوی حکومت کبھی بھی خاموش بیٹھنے والی نہ تھی۔ اس لیے امریکن کالونیز کے نمائندگان کو فوج تشکیل دینا پڑی۔ اس فوج میں جارج واشنگٹن کو کمانڈر مقرر کیا گیا اور ساری کی ساری فوج اس کے ماتحت رکھی گئی، کیونکہ پورے امریکہ میں جارج سے بہتر نہ کوئی جنگجو تھا اور نہ ہی کوئی سیاسی لیڈر۔ فوج کی کمانڈ کی ذمہ داری تو جارج نے سنبھال لی تھی،
لیکن بے گناہوں کے خون بہنے کے خوف سے اس کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب ایک طرف امریکہ کی 13 کالونیز تھیں اور دوسری طرف پوری کی پوری برطانوی فوج۔ یہ مقابلہ آسان نہیں تھا، اور اب تک جارج نے 9 جنگیں لڑی تھیں، جن میں سے 6 جنگوں میں اسے سخت شکستیں فاش ہوئی تھی، اور جارج کی اس فوج میں 15 برس کے غیر تربیتی یافتہ لڑکے بھی تھے، جبکہ کئی سپاہیوں کے پاس اسلحہ کے نام پر ڈنڈے اور نیزے تھے، اور دوسری طرف کامیاب ترین برطانوی فوج تھی جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور چائنا پر حکومت کر رہی تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ اصل چیز آپ کی ہمت، حوصلہ اور عزم ہے۔ تعداد اور افراد بالکل میٹر نہیں کرتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب جارج کی فوج موت کے دہانے سے واپس لوٹی۔ ہوا کچھ یوں کہ ویلی فوج کے سرد ترین علاقے میں فوج کے پڑاؤ ڈالنے کی ضرورت پیش آئی۔ فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ رات کو سخت سردی کی وجہ سے لکڑیاں گیلی ہو گئیں۔ اب فوج کے لیے کھانا اور گھوڑوں کے لیے چارہ ناممکن تھا۔ اس ٹھٹھرتی رات میں جارج اپنی فوج کو مسلسل حوصلہ دیتا رہا، لیکن فوج کو گرم رکھنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ جب تک جارج واشنگٹن اپنی فوج کو ویلی فوج سے لے کر نکلا، تب تک اس کے 2,500 فوج بھوک، پیاس اور سردی کی نظر ہو چکے تھے۔ آج بھی ویلی فوج کی وہ جگہ موجود ہے، اور جارج کی فوج نے جہاں پڑاؤ کیا تھا اس جگہ کو دوبارہ ہٹس وغیرہ میں تبدیل کیا گیا ہے، اور اس جگہ کو نیشنل ہسٹوریکل پارک کا نام دے دیا گیا ہے۔ اپنی سکرین پر موجود نیشنل ہسٹوریکل پارک کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جارج واشنگٹن کی زندگی میں ایک اور شخص بھی آ چکا تھا، جس کا تذکرہ اگر نہ کیا جائے تو ناانصافی ہوگی۔ یہ شخص فرانسیسی جرنیل تھا جس کا نام مارکس لافیٹ تھا۔ دراصل فرانس نے 1763 میں برطانیہ سے 7 سال جنگ کے بعد جو شکست کھائی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے فرانس نے جارج واشنگٹن کا ساتھ دیا، اور ایک فرانسیسی جرنیل مارکس لافیٹ کو جارج کی مدد کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ یوں اتحادیوں کی مدد اور اپنی ناکامیوں سے سیکھتے ہوئے جارج واشنگٹن اپنی فوج کو بڑی حد تک بہتر بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اب بھی برطانوی فوج اور جارج کی اس اتحادی فوج کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور برطانیہ سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں جارج کو بدترین شکست ہوئی۔ بالآخر 1781 میں، یعنی 5 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد، جارج کو ایک غیر متوقع لیکن عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اس وقت امریکہ میں برطانوی آرمی کمانڈر لارڈ کارنلی واس تھا۔ یہ 7,000 فوج لے کر ورجینیا کے ایک قصبے جارک ٹاؤن گیا۔ یہ قصبہ 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا تھا۔ لارڈ یہاں برطانوی بحریہ کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ برطانوی بحریہ نے اس کی فوج کو امریکہ کے دیگر شہروں میں پہنچانا تھا۔ یہ واحد موقع تھا کہ امریکہ کو برطانیہ سے آزاد کروایا جائے، اور جارج واشنگٹن نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ جارج نے اپنی اور فرانسیسی اتحادی فوج کو لے کر جارک ٹاؤن کے زمینی اور سمندری راستے پر قبضہ کر لی اور لارڈ سے جنگ شروع کر دی۔ جب برطانوی نیوی یارک ٹاؤن پہنچی تو برطانوی بحریہ نے ان کو شکست فاش دی، اور یوں لارڈ اپنے آخری بچ نکلنے کے راستے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس جنگ میں جارج کی اتحادی فوج کی تعداد 20,000 تھی، لیکن برطانوی فوج صرف 7,000 تھی، لہٰذا جارج ہر محاذ پر فتح یاب ہوتا گیا۔ بالآخر لارڈ نے 17 اکتوبر 1781 کو ہتھیار ڈال دیے۔ پھر 2 سال بعد ستمبر 1783 میں پیرس میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں امن معاہدہ طے ہوا، اور برطانیہ نے امریکہ کی آزادی پر دستخط کر دیے۔ 25 نومبر 1783 کو جارج واشنگٹن نیو یارک میں فاتح امریکہ کی حیثیت سے داخل ہوا، لیکن جو ہی اس کو امن معاہدے کی خبر ملی، اس نے دیگر فوجی افسران سے الوداعی ملاقات کی اور استعفیٰ دے دیا۔ وہ پھر سے ماؤنٹ ورنان لوٹ آیا اور پھر کھیتی باڑی میں مصروف ہو گیا۔
لیکن حالات پھر بدلے اور جارج کو اپنے وطن کی سلامتی کی خاطر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالنا پڑا۔ دراصل اس وقت امریکہ کو ایک مضبوط لیڈر کی کمی کا سامنا تھا۔ چنانچہ 1789 میں الیکشن ہوئے اور امریکن کالونیز کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس نے متفقہ طور پر جارج واشنگٹن کو صدر مملکت بنانے کی تجویز دی، لیکن جارج کو بالکل خوشی نہ تھی اور نہ ہی وہ راضی تھا، لیکن قوم و ملت کی سلامتی کے لیے اسے یہ منصب قبول کرنا پڑا۔ جارج نے 8 سال تک حکومت کی۔ اس دوران جارج ایک ایماندار اور بہترین لیڈر ثابت ہوا۔ ماؤنٹ ورنان میں موجود اس کے پرانے گھر کی یاد میں اس نے امریکن دارالحکومت کو ورجینیا میں شفٹ کر لیا اور وہاں ایک شہر تعمیر کروایا جسے دنیا آج واشنگٹن ڈی سی کے نام سے جانتی ہے۔ اس شہر میں صدر مملکت جارج کی رہائش کے لیے وائٹ ہاؤس کی تعمیر بھی شروع کی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے جارج اس میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس نے نئے الیکشن کروائے اور کسی اور کو صدر منتخب کرتے ہوئے خود ماؤنٹ ورنان لوٹ آیا۔ پھر 12 دسمبر 1799 کے روز جارج واشنگٹن اپنے گھوڑے پر سوار بارش میں بھیگتا ہوا کھیتوں سے گھر لوٹا اور اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں میں ہی سو گیا۔ 2 دن بعد 14 دسمبر کو اس کے گلے میں انفیکشن ہو چکا تھا۔ جب سانس لینے میں دشواری ہوئی تو بستر پر لیٹے لیٹے اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے وقت پورا ہو گیا ہے۔ پھر خود ہی اپنی نبض چیک کی اور چند ہی لمحوں میں دم توڑ گیا۔ یہ تھی کہانی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بانی کی۔ سیریز کامیاب لوگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب انتظار کیجیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔